کہ سورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بندہ ناچیز نے انہی آیات شفا اور اسپیشلی سورت فاتحہ کے ذریعے بندہ ناچیز نے اپنی زندگی میں کسی ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں ایسے مریضوں کا علاج کیا آیات شفا اور سورت فاتحہ کے ذریعے کہ جن کو ڈاکٹرز، طبیب اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ یہ لوگ نہیں بچیں گے، مگر اللہ نے قرآن کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے ان کو ان بیماریوں سے صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائی۔ جس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا، اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر صرف روحانی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورت فاتحہ، ہم نے سورت فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورت کے اندر شفا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورت فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشیری آیات شفا کیوں بھول گئے؟ آیات شفا کیوں بھول گئے؟ کشیری، امام کشیری فرماتے ہیں میں جب خواب سے جاگا، میں بیدار ہوا، میں نے غور کیا، میں نے قرآن کو دیکھا تو میں نے قرآن کے 6 مختلف مقامات کے اوپر آیات شفا کو پا لیا۔ تو میں نے ان آیات شفا کو لکھا اور ان کو دھویا، اور اس کو دھو کر وہ پانی میں نے اپنے بیٹے کو پلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پلایا، آیات شفا کا میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا کہ قرآن کے اندر صرف روحانی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ کہ قرآن کے اندر جیسے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کے اندر، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ روحانی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران ہمارا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا، قریب ایک بستی تھی، اس میں سے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لی ہے، کیا تم میں سے کسی کو کوئی منتر آتا ہے جو پڑھے اور جو ہمارا سردار ہے یعنی کہ وہ مرنے سے بچ جائے؟ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں جون سے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ بچھو نے کاٹ لیے، اور یہاں اس ایک حدیث میں ہے کہ سانپ نے کاٹ لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بے شمار صحائف ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو تاکہ کوئی بندہ جو کسی کو منتر آتا ہو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے ساتھ گئے یا کوئی صحابی گئے اور اس سردار کے اوپر سورت فاتحہ پڑھ کر تھوک کے ساتھ دم کیا، اپنے لعاب کے ساتھ تھوک کے ساتھ دم کیا تو اللہ نے اس سردار کو ٹھیک کر دیا جو مرنے کے قریب تھا، جس کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا، وہ سردار مرنے سے بچ گیا۔ تو اس سردار نے اس کے صلے میں ان کو کچھ بکریاں دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 30 بکریاں دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ اچھا، صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ منورہ پہنچنے تک ان بکریوں کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیں کہ آیا ان بکریوں کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے کہ کہیں حرامی نہ ہو، کہ ہم نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کے عوض میں ہمیں 30 بکریاں دے دیں یا بکریوں کا ریوڑ دے دیا، تو اب کیا ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تھا صحابہ کرام کا تقویٰ اور ان کی بزرگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا کہ وہ سردار ٹھیک ہو گیا جو مرنے کے قریب تھا، سانپ کاٹا؟ انہوں نے کہا کہ سورت فاتحہ، ہم نے سورت فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورت کے اندر شفا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورت فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورت فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ بکریاں حلال ہیں، تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو۔ حضور مسکرا رہے تھے، حضور نے فرمایا بلکہ تم اس میں سے میرا بھی حصہ نکال دو، میرا بھی حصہ علیحدہ کرو۔ تو یہ بخاری شریف کی آیت، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ معلوم ہو گیا قرآن کی اس آیت سے اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کے اندر صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ابن ماجہ میں مرفوعاً روایت آئی ہے کہ بہترین علاج قرآن ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہو گیا تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے، اتنا شدید بیمار تھا کہ شاید بچنے کی امید نہیں تھی۔ یہ میں اس کا ایک مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا فرزند بہت سخت بیمار ہے، آپ دعا فرمائیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشیری آیات شفا کیوں بھول گئے، آیات شفا کیوں بھول گئے؟ امام کشیری فرماتے ہیں میں جب خواب سے جاگا، میں بیدار ہوا، میں نے غور کیا، میں نے قرآن کو دیکھا تو میں نے قرآن کے 6 مختلف مقامات کے اوپر آیات شفا کو پا لیا۔ تو میں نے ان آیات شفا کو لکھا اور ان کو دھویا، اور اس کو دھو کر وہ پانی میں نے اپنے بیٹے کو پلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پلایا آیات شفا کا میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ شیخ تاج الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اعظم اولیاء شافیہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اولیاء مشائخ کی کثرت کو دیکھا کہ وہ بیماروں کے لیے آیات شفا لکھ کر دیا کرتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالوہاب متقی کو بیماروں کے لیے اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اس کے تحت جو ہے اسی طرح کا مضمون اور اسی طرح کی اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم یہ نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، عقائد خراب ہیں، فاسد ہیں یا اعمال خراب ہیں اور فاسد ہیں یا اخلاقی بیماریاں ہیں، ہر طرح کی روحانی بیماریوں کا علاج اور ہر طرح کی جسمانی بیماریوں کا علاج۔ جیسے کہ میں نے آپ کو وہ بخاری شریف کی حدیث سنا دی، حضرت ابو سعید خدری ایون وہ جسمانی بیماریاں بھی اپنی جگہ، بلکہ زہر کا تریاق اور زہر کا علاج کہ جس سردار کو، جس شخص کو سانپ نے کاٹا تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا، ایک صحابی یا حضرت ابو سعید خدری نے ان کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کر تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر یہ جو میں نے اتنے آئمہ اور بزرگان دین کا حوالہ دیا اور احادیث سنائی، معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کے اندر نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بندہ ناچیز نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کے، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ کا بتایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے اور بہترین علاج، جیسے کہ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ بہترین علاج قرآن ہے، قرآن ہے۔ بندہ ناچیز نے انہی آیات شفا اور اسپیشلی سورۃ فاتحہ کے ذریعے بندہ ناچیز نے اپنی زندگی میں کسی ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے مریضوں کا علاج کیا آیات شفا اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے کہ جن کو ڈاکٹرز، طبیب اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ یہ لوگ نہیں بچیں گے، مگر اللہ نے قرآن کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے ان کو ان بیماریوں سے صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ کہ جس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا گیا، اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر میں پڑھ کر دم کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، پڑھتی میں تھی، دم میں کرتی تھی، ہاتھ آپ کا پھیرتی تھی، تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے، مجھے آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو جائے۔ بخاری شریف، موطا امام مالک شریف، ابن ماجہ شریف، بے شمار کتابوں کے اندر حدیث یہ آئی جون سی ہے۔ آگے جو بات ہوئی کہ اس آیت کے اندر جو یہ چیز فرمائی گئی کہ قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور کافروں اور ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جب مشرکین قرآن سنتی ہیں تو ان کو اور غصہ آتا ہے، کیونکہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، بے ایمان ہیں، اسلام سے دور ہیں، حضور کی غلامی میں داخل نہیں ہونا چاہتے، تو ان کو اور غصہ آتا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں، اور حسد ان کا اور بڑھتا ہے، اور ان کا غضب بڑھتا ہے، اور ان کے حسد میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اور ایسی پلاننگز کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو خراب کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، شر کو پیدا کیا جائے، فساد کو پیدا کیا جائے۔ یہ چیز اس آیت میں آگے فرمائی گئی، اور یوں ان کی گمراہی اور دین اور دنیا کے خسارے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس آیت کے اخیر پر فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم جو لوگ ہیں، کافر جو، ان کے لیے سوائے نقصان کی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کو جیسے جیسے سنتی ہیں ان کو اس کا نقصان، ان کو ان کا جون سا نقصان ہی پہنچے گا، کہ اس کی وجہ سے جون سا ان کا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا، دین کا بھی دنیا کا بھی، اور آگے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے۔